شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. اللہ تبارک و تعالی ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز والا فریضہ عطا فرمائے ہیں. نماز ایک محترم بالشان چیز ہے. سب فرائض اللہ تبارک و تعالی زمین پر نازل کر کے عطا کیے ہیں تو نماز والا حکم اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر بلا کر دیے ہیں. نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز بے حیائی اور برائی کو روکنے والی چیز ہے. آدمی مسلسل کسی برائی میں بھی اگر منہمک ہو پھر بھی نماز کی شان ایسی ہے کہ وہ نماز دھیرے دھیرے اس برائی کو روک دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا ایک آدمی کے بارے میں وہ دن میں نماز پڑھتا ہے رات میں چوری کرتا ہے لیکن نماز کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ دھیرے دھیرے وہ نماز اس کو اس چوری سے روک دے گی. اور اسی طرح نماز کے بہت سارے فائدے ہیں. نمازی آدمی کا جسم پاک صاف رہتا ہے, کپڑے پاک صاف رہتے ہیں, نمازی آدمی کی لوگ عزت کرتے ہیں اور اس کا دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اور اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے. اور نمازی آدمی ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. اور نماز کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے نمازی جب نماز کو ادا کرتا ہے وہ دین کا ستون ہے. جو نماز کو قائم کرتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے, جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ دین کو برباد کر دیتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیا کرو اور اسی پر استقامت کے ساتھ جمے رہو. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے, روزی تو ہم دیں گے. مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. مشرکین کو اور مسلمان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ایک نماز کا ذکر فرماتے ہیں. ایک چائے کی دکان میں مثلا 4-5 لوگ چائے کی دکان میں موجود ہیں. جب مؤذن اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب نماز کی طرف مسجد کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس میں سے 2-3 لوگ نماز کی طرف نکل کر اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں بے نمازی اور نمازی کے درمیان میں فرق سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے, اللہ کے منادی کی آواز پر لبیک نہیں کہتے, اللہ کے گھر کی طرف نہیں چلتے, تو وہ لوگ اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں. لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اس کا حصہ نہیں جس نے نماز کو ادا نہیں کیا. اگر نماز ادا کرے گا تو اس کا حصہ نماز میں ہے, وہ دین کو قائم کرنے والا ہوگا. اور جو آدمی نماز کو اہتمام سے ادا نہیں کرتا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, اس نے گویا کفر کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے, ویل ہے, جہنم بری جگہ ہے اس کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا دیتے ہیں. ابر کی وجہ سے بھول گئے, کام کی وجہ سے بھول گئے, فیکٹری میں رہ کر بھول گئے, کاروبار میں رہ کر بھول گئے, تجارت میں رہ کر بھول گئے. کسی بھی مشغلے سے نماز کے وقت کو بھول جانا, نماز کا وقت ختم ہو جانا, اس کو بھلا دینا کہتے ہیں. اس کے لیے ویل ہے, ویل للمصلین. فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے خبر میں بھی ایسا عذاب ہوتا ہے کہ ایک سانپ مسلط ہوتا ہے. فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک ڈھستا ہے, ظہر کی نماز چھوڑنے سے عصر تک اس کو ڈھستا ہے, عصر کی نماز چھوڑنے سے مغرب تک اس کو ڈھستا ہے, مغرب چھوڑنے کی وجہ سے
عشاء تک اس کو ڈھستا ہے، یہ سانپ ڈھستا رہے گا۔ خبر میں بھی نمازی کے لیے عذاب، بے نمازی کے لیے عذاب ہے، اور حشر میں بھی سب سے پہلی پوچھ نماز کے بارے میں ہوگی، اس لیے کہ سب سے پہلا فریضہ نماز والا فریضہ تھا۔ آخری وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرو اور غلام باندیوں کو آزاد کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا